السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ کے ساتھ کیا کیا اور اس بزرگ کی اللہ جل جلالہ نے کیسے مدد کی۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو بھی کوئی اللہ کی ولی نظر آتا تھا اس کو درناک ایک اذیت کے ساتھ اس کو شہید کیا جاتا تھا، اور کئی صحابہ کو بھی انہوں نے اس طریقے سے شہید کیا۔ یہ اس کا ایک فطرت بنی ہوئی تھی کہ وہ اس کا ظلم اور جبر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ تھا جو دین کا تبلیغ کا کام کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے جو ان کے فوج تھا ان کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب جب اس کو گرفتار کر کے لے آیا تو اس کو کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آج اس کو قتل نہیں کریں گے، یعنی شہید نہیں کریں گے، اور اس کو کل شہید کریں گے۔ مگر حجاج بن یوسف نے جلاد کو یہ بھی کہا، جیلر کو جو جیل سپرڈنٹ تھا اس کو یہ بھی کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، یہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جائے۔ اب جو جیل کا بڑا تھا اس نے اس کے اوپر 7 پہرے لگائے۔ یہ پہلے زمانے کا ایک بہت مضبوط احسار ہوتا تھا کہ اس کے اوپر 7 پہرے جب لگائے جاتے تھے تو وہ شخص پھر بھاگ نہیں سکتا تھا، اور اس کو ایک الگ کمرے میں بند کیا اور اس کے پیچھے تالا لگایا۔ اب جب تالا لگایا تو اس کو زنجیروں سے باندھا، پہلے زنجیروں سے باندھا، زنجیروں سے باندھنے کے بعد اس کو تالا لگایا۔ تالا لگانے کے بعد زنجیروں کے اوپر سیسا پلائی کر دیا، یعنی سیسا لگا دیا تاکہ اس کے جوڑے نہیں کھلے۔ اب جیل سپرڈنٹ جب نکلا تو جب اس نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ زنجیروں میں نماز پڑھ رہے۔ اب جب وہ نماز پڑھ لے چلا گیا اور اس نے سارا پہرے اس کے اوپر لگایا۔ جب صبح آیا دیکھا کہ نہ تالا کھلا ہوا ہے اور 7 پہرے بھی لگے ہوئے، نہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ کی ولی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، بندہ غائب ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ حجاج بن یوسف تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کرے گا، کیونکہ مجھے اس نے تاکید کی کہ یہ بندہ تم سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اب یہ بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑے دقت کے ساتھ حجاج بن یوسف کے سامنے حاضر ہو گیا، اور جب حاضر ہوا تو حجاج بن یوسف نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حجاج، میں نے اس کے اوپر 7 پہرے لگائے، میں نے اس کو خاص کمرے میں بند کیا، میں نے اس کو زنجیروں سے جگڑا، پھر اس کی زنجیروں کے اوپر پیتل لگائے اور تاکہ یہ بھاگ نہیں جائے، مگر یہ بندہ نہ تالا ٹوٹا ہوا ہے، نہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ دیوار ٹوٹا ہوا ہے، زنجیریں پڑے ہوئے، بندہ غائب ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا جس وقت آپ اس کو لے کے جا رہے تھے یا اس کو زنجیریں باندھ رہے تھے تو کیا آپ نے اس سے کچھ سنا تھا؟ تو وہ جیل سپرڈنٹ نے کہا کہ جی میں نے اس سے سنا۔ کہا کیا سنا؟ کہا اس کو جب میں لے کے جا رہا تھا، جس وقت میں اس کو باندھ رہا تھا اس وقت ایک ورد کر رہے تھے، اور اس کے اوپر کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی بھی اس کے اوپر لائق نہیں تھی۔ وہ حجاج بن یوسف نے کہا کیا پڑھ لیتے، کیا آپ نے سنا ہے؟ کہا میں نے سنا۔ کہا وہ پڑھ لیتے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حجاج بن یوسف نے کہا
جو جس کو وہ یاد کر رہا تھا وہی اس کو لے گیا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جیل سپرڈنٹ کو کہا جاؤ، وہ اللہ کے ولی تھا، اس نے اللہ کو یاد کیا اور وہ بے گناہ تھے، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ اب ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو خلط ملت یعنی ناقابل یقین دل کے ساتھ بھی اگر 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس کے اندر اتنی پاور ہے۔ اب یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو اگر کوئی اپنے زندگی کا معمول بنائے اور 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ کرے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا اسم العظم اور ایسا ایک بابرکت وظیفہ ہے کہ اس سے انسان ایسے جگہوں سے نکل جاتا ہے کہ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو ایک بزرگ کے ساتھ جب کسی نے ان کو شرارت کی وہ واقعہ بتاؤں گا، اور وہ وظیفہ بھی آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے جس نے ہارون الرشید کو معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔